ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ جب میں نماز پڑھتے ہوئے زبر زیر پیش کی رعایت کرتا ہوں قرات کے اندر تو میری آواز تھوڑی سی بلند ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگ جو برابر میں ہیں ان تک آواز پہنچتی ہے اور میرا گمان ہے کہ وہ تنگ ہوتے ہیں، تو کیا یہ مجھے گناہ ملے گا؟ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، جو علماء نے فرمایا کہ جب آپ کچھ کہیں یا پڑھیں تو کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، صرف اتنی بات کہی ہے، یہ نہیں کہا کہ عین اور حا بھی سن لیں اور خوب اچھی طرح زبر زیر پیش بھی سن لیں۔ بس آپ کی آواز کان تک پہنچ رہی ہے، آپ تھوڑا زیر لب یعنی ایسے ہونٹ ہلا رہے ہیں کہ آواز کان تک آ رہی ہے، چاہے واضح آواز نہ آئے، آپ کا اتنا ہی کام تھا کہ اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کرنا۔ لیکن جب آپ گاڑھا گاڑھا عین اور حا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، عین اور حا، پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے اور برابر والے واقعی ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوفت ہوتی ہے شدید قسم کی، اور پھر زیر زبر پیش میں آپ مطلب اور زیادہ اس میں مبالغہ آرائی کرتے ہوں گے، یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے، اور اس سے یقیناً میں اس کو گناہ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کراہت سے خالی نہیں ہے کہ دوسروں کی نمازوں کو ڈسٹرب کرنا۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتحیات پڑھ رہے ہیں یا رکوع کی اور سجدے کی تسبیحات اور جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، لازم بات ہے کہ دائیں کا بائیں کا آگے والا ہو سکتا ہے پیچھے تک بھی آپ کی آواز پہنچے، سب لوگوں کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے، تو ایسا نہ کریں، اپنی آواز کو پست کریں اتنا کہ بس کان تک پہنچ جائے، چاہے واضح طور پر الفاظ ہر ایک سے جدا گانا سن نہ رہے ہوں۔ آخری جملہ میرا یاد رکھیے گا، صحیح ادائیگی لازم ہے، صحیح سننا یا کسی کو سنانا لازم نہیں ہوتا۔ امام صاحب اگر تجوید سے نماز پڑھ رہے ہیں، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، لیکن پیچھے آپ کو عین اور حا واضح سنائی نہیں دے رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے لیے صحیح مخرج سے عین اور حا کا نکالنا واجب تھا، نہ کہ آپ کو سنانا۔ آپ کہتے ہیں ان کا عین اور حا واضح نہیں ہے، تو کس نے کہا کہ آپ کو عین اور حا ان کو سنانا ہے؟ وہ عین اور حا اگر آپ صحیح مخرج سے نکال رہے، یہی مطالبہ شرع تھا، بالکل نماز درست ہے۔ ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم مطلب چیز کو صحیح طرح سمجھتے نہیں ہیں یا ان لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کے سامنے خود چیزوں کی وضاحت صحیح طریقے سے نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے آپ بس اتنا کریں کہ آپ کے کان آواز تک سن لیں، بہت زیادہ عین اور حا یا زبر زیر پیش کو کان تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں ورنہ پھر اس سے دوسرے ڈسٹرب ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک 10-11 سالہ بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بعض لوگ آ کے اس کو ہٹا کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور خود نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا بچے کی نماز رہے گی یا لیکن پہلی بات تو یہ کہ اگر بچے کے 3 قدم انہوں نے چلوا دیے، ہٹایا بچے نے 1 2 3 قدم، تو بچے کی نماز ٹوٹ گئی، اسے دوبارہ نماز یعنی نیت دوبارہ باندھنی ہوگی، یہ تو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو گیا۔ آپ ذرا جو جتنے ہمارے بزرگان دین سن رہے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں، مسئلے ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتے، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، لیکن یہ 45 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سفید داڑھی ہے، یہ صاحب جو ہیں مسجد کے انتظامات میں حصہ لیتے ہیں، تو سب سے بڑے مسجد کے مفتی یہی ہیں، یہ جو کریں گے وہ صحیح کریں گے۔ اب اچھی طرح سمجھنے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے، یہ یاد رکھیں کہ جو نیت کا اہل ہو، جس کو شریعت نے جس کی نیت کو ویلڈ مانا ہے، وہ مسلمانوں میں 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، یعنی جب وہ 8ویں سال میں لگ جائے تو وہ باقاعدہ نیت کا اہل کہلاتا ہے۔ اس سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اگر نماز کی نیت باندھ بھی لے تو اس کی نماز نہیں کہلاتی، کیونکہ وہ نیت کا اہل نہیں ہے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے 6-6.5 سال کا مثلا اور بڑا بھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو بھی اعتبار کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پہ نیت کا اہل 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو سمجھدار بچہ کہتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دیگر اکابرین نے فرمایا کہ اگر تو بچے جماعت کے ہونے سے پہلے ہی 2-4 جمع ہیں تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بڑے ہوں گے پھر بچے پیچھے کھڑے ہوں گے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے، 7 سال سے بڑی عمر کا بچہ اور وہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہیں پر بھی کھڑا ہو گیا، تو چونکہ وہ نیت کا اہل ہے، اور جو نیت کا اہل ہوتا ہے وہ جماعت میں مکمل طور پہ شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے قطع صف نہیں ہوگی، قطع صف اس سے ہوتی ہے، صف کٹتی اس سے جو نیت کا اہل نہیں ہوتا۔ تو اتنا چھوٹا بچہ اگر شامل ہوتا تو اس کو پیچھے کر سکتے تھے، لیکن جو 7 سال کا بچہ وہ تو نیت کا اہل ہے، جہاں چاہے کھڑا ہو جائے۔ اب یہ صاحب آ کے اس کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے؟ کہاں سے آپ نے شرعی مسئلہ سنا کہ 7 سال کا بچہ کو بھی آپ پیچھے کریں گے؟ اور بعض تو اس سے بڑھ کر ایک نادانی کو ثبوت دیتے ہیں، بچوں کہتے ہیں بیٹا صف کے کونے میں چلے جاؤ۔ کیوں چلے جائیں؟ اگر وہ صف پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو کونے میں بھی صف ہے، وہاں کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ لیکن کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے مسئلہ، وہاں چلے جائیں۔ تو اب 10-11 سال کا بچہ تو یہ بہت بڑی عمر کا بچہ ہوتا ہے، کہاں 7 سال کہاں 10-11 سال کا بچہ، اسے پیچھے کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شدید گناہ کبیرہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیا اور فرمایا کہ گزرنے والا جانتا کہ میرے اس گزرنے میں کیا گناہ ہے تو وہ اس قدم کو اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا وہاں پر 40 سال تک کھڑے رہنا پسند کر لیتا، لیکن گناہ نہ کرتا۔ جہاں قدم اٹھانا سامنے سے نکلنا گناہ ہو، وہاں آپ یہ کندھے سے پکڑا، آپ نے یہ دھکیل دیا اس کو پیچھے اور خود آ کے کھڑے ہو گئے، یہ اتنا بڑا حرام اور گناہ کبیرہ جو آپ کر رہے ہیں، اس کے کوئی آخرت میں وبال نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ کی داڑھی ہے، چونکہ آپ 45 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، اس لیے جو چاہے کریں۔ تو اس لیے جو ہمارے ایسے بزرگ سن رہے ہیں، کوئی میرا خدا نہ خواستہ کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جو جہالت کا مظاہرہ کرے گا اس کو عزت دینے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے۔ ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے، اور بچے ویسے ہمارے مسجدوں میں نہیں آتے، یہ اس قسم کے لوگ جو ڈانٹ ڈپٹ کے ادھر جاؤ کونے میں جاؤ، کیوں بیچ میں کھڑے ہوئے، پیچھے دھکا دے رہے ہیں، بچے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔
اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ الٹا گناہگار ہوں گے، آخری وقت اپنا وہاں پہ اپنے گھر پہ اللہ اللہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے چہ جائے کہ آپ بغیر علم کے مسجد میں آ کے فتنہ فساد کریں۔ بعض اوقات بچے اتنا شور نہیں کرتے جتنے اس قسم کے لوگ شور مچاتے ہیں، اتنا شور ہوتا ہے، چیخ چیخ کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر وہ بچے شور مچا رہے ہیں مسجد میں غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ڈبل شور مچا رہے ہیں وہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ برا نہ مانیں، ہمارے الفاظ بعض اوقات آپ کو سخت محسوس ہوں گے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ملاحظہ فرماتے تو آپ اسی طرح جلال میں تشریف لاتے ہیں۔ اصل میں ہم نے تو پڑھی نہیں حدیثیں، سرکار کی رحمت کے واقعات تو پڑھے ہیں، ذرا جلال کی بھی پڑھ لیں کہ نافرمانی رب پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جلال میں تشریف لاتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ہماری مسجدوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ جو لوگ صاحب علم نہیں ہیں وہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ اگر کوئی عالم سمجھانے لگے گا وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے، نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ صرف اپنی ایگو، انا، صرف اپنا وہ پن، بڑا پن، اور یہ سوچنا کہ اگر میں ان کی مان لوں گا تو پوری مسجد کہے گی آپ کو تو پتہ نہیں تھا، اس آپ نے آپ کو جھوٹی عزت کے دائرے میں لانے کے لیے اور جھوٹی حقیقی ذلت سے بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات، تو بہرحال ایسے بچوں کو بالکل نہ روکا جائے۔ ایک کوشچن یہ کیا گیا تھا کہ یہ تیجا اور 40واں کا کھانا کیا ہر شخص کھا سکتا ہے کہ یا پھر یہ مخصوص افراد کا حق ہوتا ہے اور ہر شخص کھائے تو اس کے لیے یہ مضر ہوتا ہے اخروی لحاظ سے، روحانی اعتبار سے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ تیجا اور 40واں ہے کیا۔ تیسرے دن میت کے ایصال ثواب کے لیے جو نیک اعمال کا اہتمام کیا جاتا ہے اسے عرف عام میں تیجا کہہ دیتے ہیں۔ پھر 10ویں روز یا 20ویں روز یا 40ویں روز جو ہوتا ہے اسی ترتیب سے 10واں، 20واں، 40واں کہلاتا ہے۔ سال کے آخر میں اگر کسی بزرگ کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اس کے لیے مجلس محفل ہو تو اس کو عرس کا نام دے دیتے ہیں، اور عام شخص کے لیے ہو تو اس کو برسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دراصل ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے ان دنوں کے نام ہو گئے ہیں، اور کسی کا بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے کہ تیسرے دن ہی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اگر کوئی اس کو لازم و ملزوم سمجھے، کیونکہ یہ مستحب ہے، کوئی لازم ملزوم نہیں ہے، مطلب فرض یا واجب نہیں ہے، تو اگر کوئی اس کو فرض یا واجب کا درجہ دے کہ ضرور ہی کرنا ہے، یہ بھی غلط۔ اور اگر کوئی کہے کہ تیسرے دن ہی کرنا ہے یا 10ویں روز آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، یہ بھی غلط۔ اگر کوئی صرف لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے دن مقرر کر کے اس میں ایصال ثواب کا اہتمام کرے تو شریعت اس کو منع نہیں کرتی ہے۔ جیسے ہماری مساجد میں جماعت کے اوقات ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ہی مخصوص کرتے ہیں۔ مارکیٹ کی مسجد میں پوری مارکیٹ کے نمازیوں کا خیال کر کے ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے، اور محلے کی مسجد میں اسی طرح اہل محلہ کی سہولت کا لحاظ کرتے ہیں۔ اور کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جو جماعت کے وقت مخصوص کیا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مخصوص کیا تھا، نہ صحابہ کرام نے نہ اس کا حکم دیا، تو یہ کوئی معاذ اللہ بدعت سیئہ ہے، بلکہ ہر ایک اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ ایسی مدارس کے لیے ہم وقت مخصوص کرتے ہیں، کب سال شروع ہوگا، کب ختم ہوگا۔ ایسی شادی بیاہ، منگنی وغیرہ کے لیے تاریخیں مخصوص کی جاتی ہیں، دن مخصوص کیے جاتے ہیں، کوئی بھی اس پہ آبجیکشن نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ کسی شے کو فرض یا واجب سمجھنے کے لیے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ تیجا اور 40ویں میں اصل میں لوگوں کو جب دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، تو یہ اصل میں کھانے کی دعوت نہیں ہے، بلکہ جمع ہو کر نیک عمل کرنے کی دعوت ہے کہ اجتماعی طور پہ نیک عمل کریں گے اور اس کا ثواب مردے کو بخش دیا جائے گا۔ اب وہ نیک عمل مختلف ہوتے ہیں، کہیں کلمہ پاک پڑھا جاتا ہے، کہیں درود پاک، کہیں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور پھر اجتماعی طور پر ایصال ثواب کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ہمارے ہاں یہ عرف بھی رائج ہو چکا ہے کہ کچھ کھانے وغیرہ کا اہتمام، کیونکہ لوگ صبح آتے ہیں، جیسے 10-11 بجے آئے تو اب 3-4 بجے تک یہ اہتمام ایصال ثواب کا چلتا رہتا ہے، تو پھر ان کی آسانی اور سہولت کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی اہتمام ہو جاتا ہے، جسے کوئی بھی فرض یا واجب سمجھ کر نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ یعنی فرض واجب نہ سمجھیں، ایک مستحب ہے، مہمان آتے ہیں گھر میں ان کو کھلا دیا جائے۔ تو یہ ہے تیجا، 40واں، 10واں، 20واں یا برسی۔ اب یہ کھانا ایک کے لیے کھانا جائز ہے یا نہیں، اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر میزبان اس بات کا صراحتاً اعلان کر دے کہ یہ میں نے صرف غریبوں کے لیے بنایا ہے، تو پھر تو کسی امیر کو کھانا شرعاً جائز نہیں، جس کے بارے میں ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ میت کا کھانا کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہے کہ جب مخصوص کر دیا جائے کہ یہ غریبوں کا اہتمام ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے ویلفیئر والے کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ غریب لوگ جو ہیں وہ آ کے کھانا کھائیں۔
وہاں اگر کوئی امیر بیٹھ کر جو صاحب ثروت ہے یا غنی ہے یا غیر محتاج اگر کھانا کھائے گا تو وہ چونکہ غریب کا حق کھا رہا ہے، اور غریب کا حق کھانے کی وجہ سے لازم بات ہے کہ قلب پہ اثر پڑے گا، اس لیے دل مردہ ہونے کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن ہمارے ہاں جو یہ تیجا 40واں 10واں 20واں برسی یا عرس ہوتا ہے، اس میں کہیں بھی غریب کی تخصیص نہیں ہے۔ اب یہ عرف بدل چکا ہے، برادری کے لوگ آتے ہیں، خاندان کے لوگ آتے ہیں، اہل محلہ آتے ہیں، اور بلا تفریق سب کے لیے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کھانے کو کھا کر کوئی دل مردہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں عرف اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کھانا ہر ایک کے لیے بنایا جاتا ہے، اس لیے اس کو کھانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔